بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا جو سوال ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا سبھی کافر ہی جہنم میں جائیں گے یا اب مسلمان بھائیو بھی؟ سورۃ النحل کی اگلی آیت کی طرف آ جائیے، آیت نمبر 89، جس میں نے کہا تھا بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ شہید عربی میں کہتے ہیں گواہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جس عقیدے کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کے نزدیک حق عقیدہ ہے، وہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان لٹا کے گواہی، پریکٹیکلی گواہی دے دی اپنی جان دے کر۔ تو قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، ظاہر وہ وقت کا پیغمبر ہوگا، میں بتا بھی دیتا ہوں، شہیدن علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے، ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھے گا، یا تو امت کے حق میں گواہی دے گا یا امت کے خلاف گواہی دے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے اوپر، مشرکین عرب کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ جن لوگوں کی طرف سے تھی، جن کی طرف تھی، بعثت عامہ تو پوری انسانیت کی طرف ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، لیکن بعثت خاصہ جن کی طرف تھی یعنی قریش کے جو لوگ تھے، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو ہم پھر قیامت والے دن کھڑا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات جب پڑھا کرتے تھے تو رکت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بالکل اس سے ملتی جلتی آیت ہے، سورۃ النساء کی 41 نمبر آیت، اس کا بھی یہی ترجمہ بنتا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے کوئی نہ کوئی گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اوروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب آیت نمبر 41 پر پہنچے کہ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے نبی تمہیں گواہ بنا کر ان کے خلاف کھڑا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ابن مسعود بس۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ امتیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے کچھ نہیں ٹھیک اپنے آپ کو کرنا، بس نسبت ہی کام آ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہے امت کی طرف سے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، اور گواہی دیں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے بتائیں جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ لمحہ فکریہ ہے، آپ شکایت لگائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اب قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر میں تو یہ چیز پروپیگیٹ کر دی، بھائی جی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں یعنی قرآن جو کتاب ہدایت ہے، جو ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کے بارے میں یہ چیز گمراہی کے طور پر پھیلا دی کہ جو اس کو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اب میں غیر مسلم کو یہ کتاب دوں کہ بھائی اس کو پڑھ کے تم گمراہ ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ اپنے کون رکھو پھر انہوں کو دے دو۔ خدا کے لیے پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پاک لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہاں وہ جو آیت آئی سورۃ البقرہ میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا نا وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو ہم گمراہ کرتے ہیں، اس پہ آزمائش پڑتی ہے کہ جیسے جیسے نئی آیات پیش کی جاتی ہے وہ مانتے ہی نہیں ہے تو وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو ماننے والا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ بات، اس کے لیے تو آئیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کے۔ تو یہ شخص کہے نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا قرآن لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ کافر ہے ایسا شخص، وہ تو پورے قرآن کے مقدمے کو سمیٹنے لگا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو پنجابی کہنا سی میڑا مارتے ہوئے گل کی ہے، ٹانٹ کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کرے، جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ آگے ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن سے تو گمراہی نہیں پکڑتے جو فاسق ہے، اور فاسق کون ہے؟ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی مثال دی کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو گدھا تو نہیں اس سے نفع اٹھا سکتا۔ اب ہم جب کتابوں کی بات کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو گدھے کی مثال ہے، یہ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں، اور بھائی گدھے کی مثال تو علماء ہے، یہ علماء کی بڑی بڑی لائبریری ہے، ان لائبریریوں میں کتابیں انہوں نے سجا کے رکھی ہیں لیکن کھول کے خود نہیں پڑھتے اس میں لکھا کیا ہے۔ ایک گدھے کے اوپر آپ کتابیں لا دیں تو کیا وہ کتاب پڑھ کے اس میں سے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟
نہیں. تو یہ اللہ نے تانا دیا ہے کہ جیسے گدھا جو ہے نا اس کے اوپر کتاب لادنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ پڑھ تو سکتا کوئی نہیں. اسی طرح علماء یہود ہیں کہ ان کے پاس تورات موجود تھی, انہوں نے اس کو پڑھ کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی, تو یہ گدھے کی مثال ہے. یہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے کہا. آج بھی جو بخاری اور مسلم اپنی لائبریری میں سجائے ہوئے ہیں, اور جب ان کو بتایا جائے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, تو کھوتے ہی نہ اگر نہ کرنا رفع الیدین, عمل نہیں نہ کر رہے ہونا, تو یہ کتاب پڑھے اور اس پہ عمل کرے. تو ایک گدھے کی مثال یہ لوگ ہیں جو بیچارے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور خود بھی عمل کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں. وہ گدھے کی مثال کیسے ہے؟ گدھا کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ یہ لوگ ہیں نا جو کتابیں نہیں پڑھ رہے. ہم تو پڑھ سکتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں, خود بھی عمل کرتے ہیں, آپ کو بھی بتاتے ہیں. تو ہم کیسے گدھے ہوئے؟ گدھے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی لائبریریوں میں کتابیں سجی ہوئی ہیں, وہ پڑھتے نہیں کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے, بس کتابوں کو مانتے ہیں, کتابوں کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت میں سے ہم اٹھائیں گے ایک گواہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا ہوئے اور فرمایا ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتنی ٹینشن تھی. پھر یہی مضمون سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نمبر 143 کے اندر. اس میں تو یہاں تک آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگلی امتوں پر گواہ بن جائے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنے گی. یہ امت کیسے گواہ بنے گی؟ اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث ہے کہ قوم نوح علیہ السلام قیامت والے دن انکار کر دے گی کہ ہماری طرف تو کوئی پیغمبر آئی نہیں تھا. تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں, ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے. کس بنیاد پہ ہم گواہی دیں گے؟ اسیدے کو نہیں تکیا پائی, قرآن کی بنیاد پہ. سورہ نوح ہے پوری اس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا, علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دی جا سکتی. اچھا, وہاں باون صاحب ریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا, باقی جگہ انہوں نے شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا, لیکن سورۃ البقرہ کی 143 نمبر آیت میں پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا نا. اس میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا. وہاں انہوں نے آدم کے لیے گواہی ترجمہ کیا, اور اس امت کو اگلی امتوں پر گواہ بنایا. حالانکہ ترجمہ وہی کرتے ہیں نا, انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا والا. تو انہوں نے ترجمہ یہ بننا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس امت پہ حاضر و ناظر, اور آپ کی پوری امت کو اگلی ساری امتوں پہ حاضر و ناظر. تو پھر تو ہمارا تو مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا, ہم تو پوری انسانیت پہ حاضر و ناظر ہو جاتے. لیکن وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں, جس نے جدھر ڈنڈی ماری ہے نا خود بخود وہ پکڑا جائے گا. اب ادھر آ کے وہ بھی پکڑے گئے, انہوں نے ترجمہ پھر گواہی کیا, باقی جگہ حاضر و ناظر کیا, ادھر نہیں کیا. بال اس میں نے پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے حاضر و ناظر کے اوپر, مسئلہ نمبر 7. اس میں نے کافی کراس ریفرنسز اور بھی بتائے ہیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں بھی یہ مضمون آیا ہے. بہرحال یہاں پر شہادت علی الناس سے مراد انبیاء کا گواہی دینا ہے امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف. پھر آن دا بہاف آف پروفٹ, قیامت تک جتنے لوگ شہادت علی الناس کر رہے ہیں, لوگوں تک نبیوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں, وہ بھی قیامت والے دن کھڑے ہوں گے. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شہادت علی الناس انہوں نے کی, قیامت والے دن وہ یزیدی پارٹی کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے. امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اندر معتزلہ کے خلاف اعلان حق بلند کیا, وہ معتزلہ کے خلاف جو ہے وہ شہادت علی الناس دیتے ہوئے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے. تو یہ فکر حسین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے چل رہی ہے. ہر زمانے کے اندر اپنے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا ہے جو حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پھر قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے, انہوں نے خود عمل نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خود ذمہ داری ہے اپنے اوپر. قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا, میں نے کئی دفعہ اس کو ایڈریس بھی کیا, سورۃ النحل کے شروع میں بھی پہلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ ہم ہر شخص کو مرنے سے پہلے ہدایت ضرور دکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا. اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. زندگی میں آپ کو ایک شخص ضرور ایسا ملے گا, کوئی ایک ایسا واقعہ ضرور ہوگا, کم از کم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کہ کبھی زندگی میں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ جائے کہ یار بات صحیح ہے, یہ ماننی چاہیے. اس وقت اگر بات مان لی تو ہدایت کے دروازے کھل گئے, اور اگر حق سے اناد کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. اسی پہ میں نے وہ 6.5 گھنٹے کی مسئلہ تقدیر کے اوپر گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 103, 104A, B اور C, جس میں 200 کراس ریفرنسز پورے قرآن سے پیش کیے ہیں آیات کی شکل میں, اور اس میں یہ پورا مقدمہ قرآن کا اس حوالے سے کلیئر کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے, یعنی قرآن حکیم, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے. یعنی ہر جو ضروری چیز تھی نا ہدایت کے لیے انسان کی, اس کا بیان اس کے اندر آ گیا. یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر علم جو ہے اس کی ہر ڈیٹیل آ گئی ہے, نہیں. ایک بیسک نالج جو ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے, وہ اس کی بیسس اس کتاب کے اندر موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ, اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین, ان کے لیے جو سر تسلیم خم کرے, جو بات ماننا چاہیے. یہ للمسلمین کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کے لیے, یہ عربی کا لفظ ہے مسلم, جو سر تسلیم خم کرنا چاہے, جدھر کہاں چٹا نہ ہوئے, جنہوں پنجابی جیسی کہنا ہے,
جڑا اکھاں میٹ کے لیٹا نہ ہوئے واقعی سویا ہوا وہ جاگنا چاہے اس کو آپ ہلائیں گے وہ جاگ جائے گا. جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ نہیں جاگ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کے لیے اس کتاب میں ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے, اور ہر شے کا بیان اس کے اندر موجود ہے. الحمدللہ قرآن حکیم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے 50 آیات سے, اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, ریسرچ پیپر نمبر 4 ahlsunnatpaq.com پہ, اور اسی ریسرچ پیپر کو میں نے 2 گھنٹے میں پڑھایا ہے. مسئلہ نمبر 1 ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اگلی آیت جو ہے سورۃ النحل. دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.